بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس محبت کو قائم کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے۔ یوں 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہاں کے چرند پرند اور ان تمام انسانوں کو شامل کر جو ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ پوری قوم ہنستی رہی اور نوح اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح تمام چرند پرند کو کشتی میں سوار کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ حضرت نوح نے کہا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین اس آیت کو پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم اس کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوق سوار ہوئی، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب فنا ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات پھر سے زندگی بسر کرنے لگی۔ لیکن اس آیت کو کبھی کسی حیوان نے نہیں بلایا، اور اللہ نے اپنی کتاب میں سورہ آفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل و بیابان میں جب بھی کسی سانپ بچھو یا حیوان کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، تو سانپ ہو یا بچھو، کوئی بھی حیوان ہو، اس آیت کے احترام اور پس پشت وعدے کو سمجھ کر انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔